إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين معزز بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التحذیر من التہاون بالصلاۃ، نماز کے اندر کوتاہی اور سستی کے خطرناک نتائج، ان سے آگاہ کرنے کے لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ میری بات کو سمجھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سامعین گرامی قدر، یہ بات معروف ہے کہ نماز تحفہ معراج ہے۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تحائف عطا کیے، ان میں سے ایک اہم تحفہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسی بات سے واضح ہے کہ باقی عبادات کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ نازل فرمائے، لیکن 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 7 آسمانوں سے بھی اوپر بلا کر آپ کو عطا فرمائے۔ اس لیے نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی نماز کو قائم کرنے پر جس قدر زور دیا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی آخری وصیت بھی تھی۔ آپ دنیا سے جاتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہ نماز جس کو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے، اور دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معراج کے موقع پر ابتدائی طور پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریکویسٹ کرنے پر اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے پر ان کو
کم کر کے 5 نمازیں ہمارے لیے دن اور رات میں مقرر کی، لیکن ساتھ یہ فرمایا ہن خمس وہن خمسون لا یبدل القول لدی، یہ نمازیں آپ کی امت پڑھے گی 5۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ رب العزت 50 کا ثواب عطا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں اللہ رب العزت نے دن اور رات میں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، اور یہ ایسی فرضیت ہے کہ جو جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اس کی کوئی چھٹی نہیں، یہ معاف نہیں۔ نہ بچپن میں بچہ 7 سال سے کی عمر کو پہنچتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پر سزا دو۔ جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، جب تک ہوش و حواس قائم ہیں، نماز نہ جوانی میں معاف ہے، نہ بڑھاپے میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ سفر میں معاف ہے۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح بھی اس کو ادا کرے، اس فرض کی چھٹی نہیں ہے، اس میں کوتاہی کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں۔ ومن احسن وضوءہن، جو آدمی اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، اور 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، واتم رکوعہن وسجودہن، اور نماز کے اندر رکوع اور سجود صحیح طور پہ ادا کرتا ہے، وخشوعہن، اور پوری توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا ومن لم یفعل، جو ایسا نہیں کرے گا، فلیس لہ علی اللہ عہد، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے اللہ اس کو معاف کر دے اور چاہے اس کو سزا دے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا، عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فإن صلحت صلح لہ سائر عملہ، اگر نماز کے معاملے میں درست ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے باقی اعمال کی طرف دیکھا بھی جائے گا اور ان کو قبول کیا جائے گا۔ وإن فسدت، اور اگر نماز میں ناکام ہو گیا، نماز صحیح طور پہ اس کی پوری نہ ہوئی، نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا، فسد سائر عملہ، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کی باقی اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جس قدر یہ عظیم تحفہ ہے اور اللہ رب العزت کی عظیم عبادت ہے، اور جس قدر یہ اسلام کا شعار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور نان مسلم کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا اور کافر نماز پڑھتا نہیں، یہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل پیغمبر محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں انسان کا کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور فرمایا اس قدر شرک سے بچنا اور ڈرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ الفاظ سنیے حدیث پاک کے، آپ نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کیوں نہ دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرض نماز کو کبھی جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کوئی فرض نماز چھوڑ دی، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ،
میں اس سے بری الذمہ ہوں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی ذمہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہی کہ قیامت کے دن اس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور نماز میں کوتاہی کرنے والا اس کو جو نقصان دنیا میں لاحق ہوتا ہے اور آخرت میں لاحق ہوگا، قبر کے اندر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس قدر یہ اہم فریضہ ہے، اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ ہے، امت نے آج کل اسی قدر اس کو فراموش کر دیا ہے۔ کوئی ایک نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 پڑھ لیتا ہے، یاد رکھیے وہی نمازی کہلائے گا شریعت میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو 5 نمازیں اپنے وقت پر اس کے ارکان و شروط اور آداب کے ساتھ ادا کرے گا۔ وگرنہ ایسی نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، نماز کے ارکان و شروط کا جس میں خیال نہ رکھا جائے، تو آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مسجد نبوی مبارک میں ایک آدمی نے آ کر نماز پڑھی، اس دور کا صحابی، جس طرح اس نے نماز سیکھی تھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو آپ نے اسے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ذرا غور کیجیے حدیث پاک پر، آپ نے فرمایا نماز واپس پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیے ہیں، لیکن آپ نے اس کی نماز کو نماز ہی کاؤنٹ نہیں کیا۔ پھر دوبارہ اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا، تیسری بار جب اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، تو پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی۔ اس لیے یہ کہ جیسے کوئی سجدہ کر لے، جیسے قیام کر لے، جیسے نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت ہماری نمازوں کا محتاج نہیں۔ یہ جو بھی دنیا میں ہم نیکیاں کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہم کماتے ہیں ہمارے حسنات ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کی بھی جائے اور ایسی کی جائے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، فقال، اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کی محافظت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، یہ نماز قیامت کے لیے اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی اور ذریعہ نجات ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، یعنی پہلے قرون اولا میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں۔ مسلمان کو سب سے زیادہ اہتمام اور فکر اپنی نماز کی ہوتی تھی، اور آج ہم اپنے حالات دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں۔ آپ نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجا، یہ نماز قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، نہ اس کے لیے دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور ساتھ فرمایا کان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علماء نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ عمومی طور پر نمازوں سے کوتاہی، نمازیں چھوڑنے کا سبب 4 چیزیں بنتی ہیں۔ یا مال کے اندر مشغول، مال و دولت انسان کو اتنا مدہوش کر دیتا ہے، اتنا مال و دولت کمانے میں اور اس کی حرص انسان کو مشغول کر دیتی ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس کی مثال قارون جیسی ہے، پہلے قارون کا ذکر کیا، پھر فرعون، یا اقتدار کا نشہ اور اختیار، یہ انسان کو نماز کی پابندی سے غافل کر دیتا ہے، تو فرعون کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا حامان، یہ وزیر تھا فرعون کا، یا کوئی عہدہ اور وزارت انسان کو نمازوں سے غافل کر دیتی ہے، تو حامان کا ذکر کیا۔ ابی ابن خلف، یہ بہت بڑا تاجر تھا، یا پھر تجارت انسان کو نمازوں سے غافل کر دیتی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجال
اسلام کا بندہ مومن، قرآن کا بندہ مومن وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے ذکر سے، نمازیں قائم کرنے سے ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کا ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، نماز یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پھر طریقہ بتلایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں معلومات حاصل کریں، حدیث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ بخاری اور مسلم حدیث پاک کی وہ دو کتابیں ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، ان کو صحیحین کا لقب ملا ہے کہ ان کی تمام احادیث گارنٹڈ ہیں، صحیح ہیں۔ ترجمے والی بخاری شریف لے کر، مسلم شریف لے کر، سادہ ترجمے والی اس کو پڑھیں اور اپنی نماز کو چیک کریں، ان کے اندر مکمل نماز کا طریقہ اور عبادات کا طریقہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے انسان خود بھی ذمہ دار ہے اور انسان کا مسئول ہے اس بات سے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خود بھی انسان نماز کی پابندی کرے اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی حکم دے۔ یہ نہیں کہ خود نماز پڑھتا رہے، اگر اس نے قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو ایسی پابندی نہ کروائی تو سب سے پہلے گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا، پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نمازوں کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا اور میری دعا کو قبول و منظور فرما۔ سامعین گرامی قدر، نماز کے اندر کوتاہی، نماز کے اندر سستی، خطبے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، وگرنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اور آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، رات کو وہ نہیں بھی اٹھ سکا، اس نے فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ اٹھ کے ادا کر لی، اللہ تعالیٰ پوری رات کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو کوتاہی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سویا رہتا ہے، فجر کی نماز کے وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں، وہ ٹس سے مستک نہیں ہوتا، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا نمازوں کے اندر کوتاہی کرنے والا ایسا شخص، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، سارا دن اصبح خبیث النفس کسلان، سارا دن پریشان حال، سست اور ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے، اپنے کام بھی صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ فجر کی نماز، اور دوسرا یہ منافقوں کی علامت ہے کہ منافقین پر یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں۔ عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا من تفوتہ صلاۃ العصر، من تفوتہ صلاۃ العصر، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی اس کی کوتاہی کی وجہ سے، فکأنما وطر مالہ واہلہ، گویا کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کا گھر بار بھی تباہ ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز اس کی کوتاہی کی وجہ سے چھوٹ گئی، اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ دنیا میں نقصان، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث، اس میں آپ نے اپنے لمبے خواب کا ذکر کیا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس ضمن میں آپ نے یہ بھی بیان کیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کو لٹایا گیا تھا اور فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا، وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا اور اس کا سر چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پتھر آگے لڑک جاتا، وہ پتھر کو پکڑ کے لاتا اس کے آنے تک، پھر اس کا سر سلامت ہو جاتا۔ اس کو یہ سخت سزا دی جا رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا اس بدبخت کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں اتنی سزا سخت بدترین سزا دی جا رہی ہے، تو مجھے بتایا اما الذی یسلغ راسہ، جس کا سر بار بار کچلا جا رہا تھا بالحجر، پتھر کے ساتھ، اس کے اندر دو قسم کی کوتاہیاں تھیں۔ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، پہلی اس کی کوتاہی یہ تھی، قرآن پاک اس نے سیکھا، قرآن پاک کے احکام جانتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ اور دوسرا وَكَانَ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا۔ عالم برزخ میں، قبر کے اندر اس کو یہ سزا، قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی، حتیٰ کہ قبروں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائیں اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، مومن اس قدر نمازوں کا محافظ ہوتا ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند کی، مسجد میں چلے گئے۔ ایسے لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اٹیچ رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور جو لوگ نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے، پڑھ لیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو۔ کن کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ منافق جو ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے ڈھیلے ڈھالے، پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، پڑھ لیتا ہوں، حتیٰ اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب افق پر زردی چھا جاتی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور جلدی جلدی نماز کو فارغ کر دیتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، بس کاروائی ڈال رہا ہوتا ہے اس نماز میں، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ابھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت نکل گئی۔ یاد رکھیے ابتدا میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مومن مردوں کے لیے لازمی ہے جو بلوغت کو پہنچ جائیں وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جو جماعت سے پیچھے رہنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کی طرف جاؤں اور دیکھوں کہ کون لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر وہاں بوڑھے مرد خواتین نہ ہوتی تو میں ایسے کر گزرتا۔ اس لیے مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ، اور پھر آپ نے فرمایا اکیلا آدمی نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 نماز کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے نمازوں کے اندر منافق کوتاہی کرتے ہیں، پہلا ان کا عمل یہ۔ دوسرا ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن منافق وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا منافق نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھتا ہے، پھر کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے، اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وکیف یسرقھا، نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ اگر ہم ان احادیث پاک کی روشنی میں اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ سنیے ارشاد گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کیف یسرقھا، اللہ کے رسول کیسے نماز کی چوری کرتا ہے؟ قال لا یتم رکوعھا ولا سجودھا، نماز کے اندر جلدی جلدی پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ رکوع اطمینان کے ساتھ کرتا ہے نہ سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوست جو نماز کے اندر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی ان کے لیے سزا، قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، جب اللہ تعالیٰ فصل قضاء کے لیے تشریف لائیں گے جیسے اللہ کو لائق ہے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دنیا میں جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، بے نماز، منافق یا کافر، وہ اس وقت لوگوں کو دیکھ کر جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک سکیں گے، ان کی کمر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تختے کی مانند ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کہ دنیا کے اندر وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں ان کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، یہ صحت مند تندرست ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کو اس کے مطابق سزا دے گا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں یعنی الی الصلاۃ المکتوبہ بالاذان والاقامہ، یہ وہ لوگ تھے فرضی نماز کے لیے اذان ہوتی اور اقامت ہوتی تو یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات بابرکات کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کانوا یسمعون حی علی الفلاح فلا یاتون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سنتے تھے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اور قاب احبار کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمیں اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، تندرستی عطا کی ہے، ہر قسم کی سہولیات فراہم کی ہیں، نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کا خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ نمازوں کی میں کوتاہی اللہ رب العزت کے ہاں کسی صورت میں معاف نہیں، اس لیے نمازوں میں کوتاہی کرنا، جلدی جلدی نمازیں پڑھنا، نمازوں کی چوری کرنا، وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ نہ کرنا اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنا، آج بھی ان سے توبہ کر لی جائے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کر لی جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کے پابند بنائے، نماز کے آداب و شروط اور ارکان کے ساتھ نمازوں کی پر محافظت کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق بخشے جو قیامت کے دن ہمارے لیے نور بنے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، قیامت کے لیے ہمارے لیے نور اور برہان ثابت ہوں اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے تمام گورنر جو پوری سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے ان کو یہ فرمان آرڈر جاری کیا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے اہم کام، تمام دنیاوی کاموں سے، عبادات میں سے اہم کام وہ نماز ہے۔ من حفظھا وحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور پابندی اس پر اختیار کرتا ہے، حفظ دینہ، گویا کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، سمجھ لو
کہ اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا، وہ باقی دین کے امور کی کیا حفاظت کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، جو نماز کو ضائع کرے گا، نماز کا خیال نہیں کرے گا، وہ دین کے باقی امور میں بالاولیٰ سستی کرے گا اور کوتاہی کرے گا۔ اس لیے ہمیں جو پہلے کوتاہی ہو چکی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، سنت کے مطابق نماز سیکھنی چاہیے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کی پابندی کروانی چاہیے۔ ہمارا یہ کہنا بچہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے، 12 سال کا ہو گیا ہے، 14 سال کا ہو گیا ہے، وہ چھوڑو جی ابھی کون سا وقت ہے، پڑھ لے گا۔ کب پڑھ لے گا؟ جب سے شعور میں آئی ہے ہماری اولاد یا ہم آئے ہیں، اس وقت سے ہمارے اعمال درج ہو رہے ہیں۔ جب سے نماز فرض ہے، علماء نے اس لیے کہا کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، اسی لیے تو اس کو سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ تو جب سے نماز فرض ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ریکارڈ درج ہو رہا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن کوئی والدین یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے کہا تھا ابھی نہ پڑھو، کوئی بات نہیں۔ بچہ روزہ رکھنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے لے ابھی کمزور ہو جائے گا روزہ رکھ کے، اس کے امتحان چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے عذر قبول نہیں ہوں گے۔ خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی نمازوں کی پابندی کرائیں اور اس کا خیال رکھیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، آج شعبان کی 4 تاریخ ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے۔ ہر مسلمان کو بڑی شدت سے انتظار ہے ماہ رمضان مبارک کا۔ تو ماہ شعبان کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شعبان، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ انسان پیر کا جمعرات کا روزہ رکھے یا ایک روزہ رکھے اور ایک چھوڑ دے، کوشش کرے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہرا من شہور ما تصوم من شعبان، آپ کسی دیگر اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی نفلی روزے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، اس مہینے کے اندر کثرت سے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی چودھری شاہد اسلم صاحب، ان کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آج ان کا آپریشن بھی ہے۔ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کا آپریشن کامیاب ہو۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی امجد چیمہ صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ بھی ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور کامل صحت عطا کر کے جلد وہ ان کو اپنے گھر اہل و عیال میں لے کر آئے۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا جعلنا مقیم الصلاة ومن ذریتنا ربنا فتقبل دعاء، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کرنا۔